حاضرین محفل، میں اسما پروین آپ کی میزبان اللہ کے ذکر کی اس محفل میں آپ سبھی کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی سلامتی، رحمت اور برکت آپ سب پر ہو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسکین ملتی ہے۔ تو آئیے دل کی تسکین کے لیے میں بلانا چاہوں گی سسٹر افشین پروین کو، نیو ممبر آف IERO اینڈ این ایکس اسٹوڈنٹ آف تقویٰ اسلامک اسکول۔ سسٹر افشین پروین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت سجدہ تھی، تو آپ سبھی لوگ گھر جا کر سجدہ تلاوت کر لیجیے گا۔ اور جو قرأت ابھی آپ نے سماعت فرمائی وہ تھی سورہ نحل، سورہ نمبر 16، آیت نمبر 48 to 50، اور اس کا اردو ترجمہ ہے: پناہ چاہتی ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا انہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیکھا کہ ان کے سائے دائیں بائیں جھک جھک کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سربت سجود ہیں اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں؟ یقیناً آسمان و زمین کے کل جاندار اور تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے، اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے کپکپاتے رہتے ہیں، اور جو حکم ان کو مل جائے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ سسٹر افشین۔ جیسا کہ ہم سب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، اور ہماری تنظیم IERO کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ کا ذکر اور اس کے پیغام کو عام کریں۔ اس کے لیے ہماری تنظیم مختلف طریقے سے پیغام رسانی کی کوشش کر رہی ہے، جیسا کہ درس قرآن، درس حدیث، قرآنک عربک کلاسز، تربیت البنات کلاسز، سیمینارز وغیرہ، اور یہ سارے پروگرام مسز اسما شمس کے زیر نگرانی کنڈکٹ کرائے جاتے ہیں۔ اب یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے دین کی تبلیغ میں اپنی شمولیت بھی درج کرائیں، تاکہ ہمارا رب ہم سے بھی راضی ہو سکے۔ ہم اس کے لیے کوشش کریں گے تو ہی ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم کو کچھ کوشش تو کرنی ہوگی نا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، میں تجھ کو تجھ سے زیادہ اور سب سے زیادہ چاہوں گا۔ میں تجھ کو تجھ سے زیادہ اور سب سے زیادہ چاہوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ اپنے اندر میری جستجو تو پیدا کر۔ تو آئیے ہم کوشش کریں اس بات کی کہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب۔ جیسا کہ بندے کو اپنے خالق کے ساتھ رابطہ قائم کرنے والی، روح کو سکون اور آنکھوں کو ٹھنڈک بخشنے والی
کلمہ شہادہ کے بعد اسلام کے بنیادی ارکان میں دوسرا مقام حاصل کرنے والی جو عبادت ہے وہ کیا ہے؟ نماز. جی ہاں، نماز. اور آج کی مصروفیت بھری زندگی میں ہم دنیا داری کے سارے کام تو بڑی آسانی سے کر جاتے ہیں، مگر ان ساری مصروفیت کے بعد اگر سب سے زیادہ غفلت ہم کسی عبادت سے برتتے ہیں تو وہ نماز ہی ہے. یا تو اس کو ادا ہی نہیں کرتے، اور نمازیں ادا ہو بھی گئیں تو بغیر خشوع اور خضوع کے ادا ہو جاتی ہیں. تو اسی ضرورت کو دیکھتے ہوئے آج کے ہمارے اس سیمینار کا ٹاپک رکھا گیا ہے تاکہ ہم سب کی یاد دہانی ہو سکے، ہم کو یاد آ سکے کہ یہ ہمارے رب کا حکم ہے، یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. تو ہم اس موضوع کو لے کر یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو سکے، ہمارے رب کے ساتھ تعلق درست ہو سکے، ہم اپنے رب کے قریب آ سکیں. اور جیسا کہ آپ جانتے بھی ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ بس آنے ہی والا ہے، اور اس مہینے کی لذتوں سے یقیناً ہم سب فیضیاب ہونا چاہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو ہم سب چاہتے ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ آئے تو اس مہینے ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں. تو اس مہینے کے آنے سے پہلے ہم اپنے رب سے اپنا تعلق درست کر لیں، ہم اپنی نمازوں کو بہتر بنا سکیں، ہم اب اس طرح سے اپنی نمازیں ادا کر لیں جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو سکے. تو اور جو ہم نمازیں ادا کریں وہ بابرکت اور پرمغز رہیں، اپنی نمازوں کے ذریعے ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں. ان ساری پریویس پریپریشن کے طور پر آج کے ہمارے جو سیمینار کا ٹاپک رکھا گیا ہے وہ ہے تعلیمات نماز. اور اس موضوع پر ہم سے خطاب کریں گی ہماری 2 اسپیکر، سسٹر طیبہ رفعت اور سسٹر شازیہ امرین. آج کی ہماری پہلی اسپیکر ہیں سسٹر طیبہ رفعت. سسٹر طیبہ IERO کی ممبر ہیں اور تربیت البنات کلاسز کوالیفائی کر کے IERO کی اسپیکرز میں شامل ہوئی ہیں. She did post graduation in psychology from Allahabad University and now she is pursuing post graduation in Arabic from Allahabad University. سسٹر طیبہ اپنی اسٹڈیز کے ساتھ IERO کے پروگرامز میں بھی ایکٹیو ہیں، جیسے درس قرآن، درس حدیث اور سیمینارز وغیرہ. اب زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں سسٹر طیبہ سے درخواست کروں گی کہ وہ آئیں ہمارے پروگرام کا آغاز کریں. سسٹر طیبہ رفعت. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے عزیز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. میں دعا کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ وہ آپ سب کو ایمان و صحت کے بہترین حالوں میں رکھے انشاءاللہ. جیسے کہ آپ کے علم میں آ ہی چکا ہے کہ جو آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ کیا ہے؟ تعلیمات نماز، یعنی نماز کی تعلیمات. تو آئیے اپنے اس گفتگو کی شروعات ہم ایک چھوٹے سے واقعے سے کرتے ہیں. دور نبوی میں ایک صحابی گزرے جن کا نام تھا عباد بن بشر رضی اللہ عنہ. اور ایک غزوہ کا موقع تھا. رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کیمپ کی پہرے داری کی جو ذمہ داری تھی وہ عباد رضی اللہ عنہ نے لی. اور سارے لوگ تھے جتنے بھی اس کیمپ میں، وہ سب جا کر اپنے اپنے کیمپ میں اپنے خیمے میں سو گئے. تو عباد رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ جب ہم کو ساری رات جاگ کر ہی گزارنی ہے تو کیوں نہ گفتگو الہی میں گزاری جائے. تو وہ نماز پر کھڑے ہوتے ہیں اور قیام میں سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں. اور دوسری طرف جو دشمن کا قافلہ تھا وہ تو اسی فراق میں بیٹھا تھا کہ کب اسے موقع ملے. وہ دیکھتا ہے کہ جب تاریکی چھا چکی ہے، بالکل سناٹا ہو گیا ہے، بس ایک صحابی جاگ رہے ہیں اور وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں. تو وہ دور سے ہی ایک تیر چلاتے ہیں. وہ تیر آ کر لگتا ہے عباد رضی اللہ عنہ کو، لیکن آپ کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا. دشمن کی طرف سے پھر دوسرا تیر چلایا جاتا ہے. وہ تیر بھی آ کر لگتا ہے عباد رضی اللہ عنہ کو. اس کے باوجود جو خون کی بہنے کی رفتار ہے وہ اور تیز ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود نماز کی حالت میں کوئی فرق نہیں پڑتا.
جب دشمن دیکھتے ہیں کہ بالکل حرکت ہو ہی نہیں رہی ہے, کوئی رسپانس مل ہی نہیں رہا ہے اس اٹیک کا, تو وہ پھر سے تیر چلاتے ہیں, اور وہ تیر بھی جا کر لگتا ہے عباد رضی اللہ عنہ کو. جب کمزوری زیادہ طاری ہو جاتی ہے تو عباد رضی اللہ عنہ اپنی نماز مکمل کرتے ہیں اور پھر اپنے ساتھی, اپنے بھائی عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو جگاتے ہیں, اور پھر اتنا دیکھ کر ہی وہ جو دشمن تھے وہ وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں. عمار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں, عباد رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ کو پہلا تیر لگا تھا تبھی کیوں نہیں آپ نے آ کر ہم سب کو جگا دیا؟ تو عباد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں نا اس وقت سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اور مجھے بالکل گوارا نہیں تھا کہ میں اپنے اور اپنے رب کے بیچ کی جو گفتگو ہے اس میں کوئی کسی بھی طرح کی ایک ادنا سی تیر کی وجہ سے اس میں خلل پیدا کروں. اللہ اکبر. یہ واقعہ ہم کو سکھاتا ہے کہ ہم کو کس درجے کی محبت, کیسی کیفیت, کس خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے, اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہمارے صحابہ کرام اور سلف صالحین کی زندگی میں بھری ہوئی ہیں اور ہمارے لیے باعث عبرت ہیں. اور یہ جو واقعات سے اور یہ جو نماز ورڈ ہے نا, اس سے ہم سب بخوبی واقف ہیں نا واقف. تو اسی لیے آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ آج ہم اس نماز ورڈ سے نہیں بلکہ اس نماز کی اصل کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں, اس نماز کی تعلیمات کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. تو آئیے وہاں سے شروع کرتے ہیں جو سب جانتے ہیں. جیسے کہ نماز کو عربک میں کیا بولتے ہیں؟ صلاح. بے شک صلاح. اور قرآن میں ہر جگہ صلاح ورڈ ہی یوز ہوا ہے, کہیں پر بھی نماز نہیں یوز ہوا. اگر ہم صلاح کا معنی دیکھیں تو صلاح کا معنی, صلاح کا جو عربک ورڈ صلاح ہے وہ صلہ سے بنا ہے. صلہ رحمی والا جو صلہ ہے اسی سے نکلا ہے صلاح. اور صلہ کا معنی ہوتا ہے کنیکشن, کسی چیز سے کنیکشن. اور تو پھر صلاح کا معنی ہوا بندے کا اس کے رب کے ساتھ کنیکشن, اور اسی صلاح کو ہم اردو میں بولتے ہیں نماز. اس کو اور آسانی کے ساتھ سمجھنا ہے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ نماز وہ ایک عظیم عبادت ہے جس سے اللہ سب سے زیادہ راضی ہوتا ہے, سب سے زیادہ. اور جب بات ہو اللہ کو راضی کرنے کی تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایک جماعت گزر چکی ہے جو اس میں سبقت لے جا چکی ہے. کون سی جماعت ہے وہ؟ صحابہ اکرام کی جماعت ہے نا. ایک بہت پیاری سی حدیث ہے, صحیح بخاری کی حدیث نمبر 527, اور راوی ہے مسعود رضی اللہ عنہ, اور حدیث کا مفہوم ہے کہ مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ہم کو وہ اعمال بتائیے جو اللہ کو بہت محبوب ہیں, بہت پسند ہے ان کو, جن سے وہ راضی ہو جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 اعمال بتاتے ہیں. اس میں سے پہلا عمل ہے اول وقت پر نماز کی پابندی. پہلا عمل, اور یہی نماز کی پہلی تعلیم ہے, وقت کی پابندی. اور ہم سب بہترین طریقے سے جانتے ہیں کہ جو نماز میں جو وقت کی پابندی سکھائی جا رہی ہے نا, وہ اللہ کا دیا گیا حکم ہے جو انسان کو اپنی زندگی میں, اپنی روحانیت میں صبر, استقامت, اور انسان اپنے رب سے جو یہ نمازی ہے جو انسان کو اپنے رب سے رابطہ کو بہتر بنانے کی طرف لے کے جا رہی ہے, یہ نماز ہی ہے. ایسے تو ہم سب الحمدللہ انسان ہیں, اور ہماری زندگی میں کبھی نہ کبھی روز کچھ نہ کچھ نئی مشکلیں, کچھ نئے اسٹرگلس آتے رہتے ہیں. اور ہر تھوڑی دیر میں ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم کسی کو بس اپنی بات سنا دیں, کسی سے کچھ کہہ دیں, جو دل میں بھرا ہوا ہے ہم اس کو نکال کر سامنے رکھ دیں, ہے نا, کرتا ہے نا. اور یہی معاملات ہم اپنی زندگی میں اپناتے بھی ہیں. سپوز کریے کہ جیسے کہ یہ موبائل ہے, اس میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تو ہم اس کو بنوانے کے لیے کہاں لے کر جائیں گے؟ جو موبائل بنانا جانتا ہے اس کے پاس لے کر جائیں گے. اسی طرح اگر واچ خراب ہو گئی تو ہم کس کے پاس جائیں گے؟ جو واچ بنانا جانتا ہے اس کے پاس. اور ہمارا گھر فرنیچر میں کچھ گڑبڑ ہو گیا, کچھ ٹوٹ پھوٹ گیا تو ہم کس کو بلواتے ہیں؟ کارپینٹر کو, کیونکہ کارپینٹر اس کو بنانا جانتا ہے. اب اگر ہم بات کریں زندگی کی, اسی طرح ہماری زندگی میں کوئی مسئلہ گڑبڑ ہو جائے, کوئی معاملات گڑبڑ ہو جائے تو معمول کے اکارڈنگ ہم کو کس کے پاس جانا چاہیے؟
اس کے پاس جس نے جو زندگی کو بنانا جانتا ہے. کون ہے وہ؟ بے شک ہمارا اللہ. ایک اور بات سامنے آتی ہے اس ایگزامپل سے کہ اگر ہم کسی کے پاس جاتے ہیں اپنا کوئی سامان بنوانے، یہ سپوز کریے ہم موبائل ہی کسی کے پاس لے کر جا رہے ہیں بنوانے، اور تو ہم کیا کرتے ہیں، وہ ہمارا موبائل صحیح کرتا ہے تو اس کے بدلے ہم کیا کرتے ہیں، اس کو کچھ پیمنٹ کچھ پیسہ وغیرہ دیتے ہیں نا، لیتا ہے وہ. اگر سپوز کریے وہ جو شاپ کیپر ہے وہ آپ کا بہت قریبی رشتہ دار ہے، آپ کا بہت اچھا دوست ہے، آپ پہلی بار اس کے شاپ پر گئے، اس نے آپ کو فری میں بنا کر دے دیا، ٹھیک، پھر آپ واپس آ گئے گھر، 2 گھنٹے بعد پھر دوسرا موبائل لے کر پہنچ جائیے، اس نے پھر بنا کر دے دیا. 1 گھنٹے بعد پھر دوسرا موبائل لے کر پہنچ جائیے، 1 گھنٹے بعد پھر پہنچ جائیے، پھر 1 گھنٹے بعد پھر پہنچ جائیے. تو کیا ہوگا؟ اگر دن میں 5 بار آپ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ یا تو وہ آپ سے پیسہ لینے لگے گا یا تو آپ کو بھگا ہی دے گا کہ اب دکھ مت جانا میری شاپ کے سامنے، ہے نا. اور دوسری طرف ہمارا اللہ جو ہر روز بار بار ہم کو بلاتا ہے کہ آؤ میری طرف آؤ اور میرے سامنے اپنے مسئلوں کو کہو، میں اسے سنوں گا، اس کا جواب بھی دوں گا، اس کو حل بھی کروں گا، بہترین طریقے سے حل کروں گا انشاءاللہ. ایک بہت پیاری سی حدیث ہے، صحیح مسلم میں درج ہے، حدیث نمبر 395، اور اس کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. اور جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ صلاح پڑھ رہا ہوتا ہے نا، صلاح قائم کر رہا ہوتا ہے، صلاح پڑھ رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے. اور یہی حدیث صحیح بخاری میں بھی درج ہے، اس کے راوی ہیں انس رضی اللہ عنہ. اور یہاں پر اگر ہم مناجات ورڈ پر غور کریں تو یہ مناجات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مناجات اس کانورسیشن کو بولتے ہیں جس میں کوئی شخص اپنی وہ بات کسی سے کہہ رہا ہو جو وہ سب سے نہیں کہہ سکتا، یعنی اس بات میں اس کو کچھ سیکریٹس ہوں، کچھ ایموشنس ہوں، کچھ فیلنگس ہوں، کچھ مطلب ایسی بات جو سب سے نہیں کہی جا سکتی، وہ بات کسی شخص سے کر رہا ہو اور اس کے بدلے سامنے والا شخص اس کو بہت غور سے سن رہا ہو، اس کا جواب دے رہا ہو، اور اگر اس کے پاس کوئی مسئلے کا حل ہے تو وہ اس کو حل بھی کر رہا ہو. یہ ساری چیزیں جس کانورسیشن میں انکلوڈیڈ ہوتی ہیں اس کو بولتے ہیں مناجات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب کوئی بندہ صلاح پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، اور بدلے میں اللہ نہ صرف اس کی باتوں کو سنتا ہے، اس کا جواب بھی دیتا ہے، اور اس کے مسئلوں کو بہترین طریقے سے حل کرتا ہے، بہترین طریقے سے. اور یہی نماز کی اگلی تعلیم ہے کہ ہمارے زندگی میں کوئی بھی مسئلہ پھنس جائے، وہ بہت چھوٹا ہو یا بہت بڑا ہو، سب سے پہلے ہمیں کس کے پاس جانا ہے؟ زندگی بنانے والے کے پاس، اپنے رب کے پاس، اپنے اللہ کے پاس. اچھا، یہ جو نماز ہے نا وہ صرف اللہ سے مناجات نہیں، ہم اللہ سے مناجات نہیں کر رہے ہیں اور نہ صرف وقتی پابندی سیکھ رہے ہیں، بلکہ یہ نماز ہمارے گناہوں کو بھی دھو رہی ہے. ایک نماز اور دوسری نماز کے بیچ میں جو وقفہ ہوتا ہے نا، تھوڑا سا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اس میں تو ہر انسان سے کچھ نہ کچھ تو غلطی، کبائر صغائر گناہ ہو ہی جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتے ہیں، تو نماز اس کو بھی دھو دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے سے سوالیہ انداز میں اپنے صحابہ اکرام سے فرمایا، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 528. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اچھا ایک بات بتاؤ، اگر کوئی ایسا شخص ہو جس کے دروازے کے باہر، یعنی گھر کا دروازہ ہے، اس کے باہر نہر بہہ رہی ہو، اور وہ اس نہر میں 5 بار نہائے، 5 بار غوطہ لگائے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ اکرام فرماتے ہیں نہیں یا رسول اللہ، وہ تو بالکل پاک ہو جائے گا، بالکل صاف رہے گا، اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہی حال 5 وقتوں کی نماز کا بھی ہے. اللہ نماز کے ذریعے بندوں کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، جھاڑ دیتا ہے. یہ ہے حال 5 وقتوں کی نماز کا. اور یہ جو نماز ہے نا، یہ گویا ایسی ہے جس میں ہر بندہ ہر بار جب بھی کھڑا ہو رہا ہے اپنے اللہ سے ہدایت طلب کر رہا ہے. ہر نماز میں اگر یہ کہا جائے کہ بندے کی نماز مکمل ہی نہیں ہے کہ اگر وہ اللہ سے نماز پہ کھڑا ہو اور اپنے رب سے ہدایت کی طلب نہ کرے، ہدایت نہ مانگے، تو اس کی نماز ہی مکمل نہیں ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہی ہوں،
یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, حدیث نمبر 878, اور راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا, 3 مرتبہ کیا فرمایا کہ جس شخص نے نماز پڑھی اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز مکمل نہیں ہوئی. جس شخص نے نماز پڑھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز مکمل نہیں ہوئی. جس شخص نے نماز پڑھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز مکمل نہیں ہوئی. اور ہم بتاتے چلیں کہ جو سورہ فاتحہ ہے نا, اس کے تمام ناموں میں سے ایک نام صلاح بھی ہے. اور ہم اس کے ترجمے پر غور کریں تو اس کے ترجمے میں ہم اگلے اللہ سے کیا بات کر رہے ہوتے ہیں. آدھے حصے میں ہم اپنے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں, اور آدھے حصے میں اپنے رب سے ہدایت مانگ رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم, کہ اللہ ہمیں ہدایت دیجیے صراط المستقیم کی. تو کیا ہے یہ؟ ہدایت ہی تو ہے. اور کیونکہ جب ایک حقیقی علم رکھنے والا بندہ جس کو حقیقت علم ہے تو وہ اس بات کو جانتا ہے, اور بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ اگر وہ ساری دنیا کما لے, وہ عالم دین بن جائے, عالم دنیا بن جائے, ساری دنیا کی دولت اس کے قدموں میں آ جائے, اس کے باوجود ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو نہ وہ کسی کو دے سکتا ہے اور نہ کسی سے لے سکتا ہے. ہدایت دینا اور لینا دونوں پورا کا پورا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ڈپینڈ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پر فرمایا کہ میں جسے چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں گمراہ کر دیتا ہوں. اچھا, جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہدایت دینا بھی اللہ کا کام ہے اور گمراہ کرنا بھی اللہ کا کام ہے, تو ایک طبقہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جب ہدایت دینا بھی اللہ کا کام ہے, گمراہ کرنا بھی اللہ کا کام ہے, تو بندے کا کام کیا ہے پھر؟ کیوں بندے کو عذاب اور ثواب کی باتیں بتائی جا رہی ہیں؟ کیوں اس کے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جبکہ اس کے اختیار میں تو کچھ ہے ہی نہیں, نہ ہدایت لینا نہ گمراہ ہونا. یہ تو اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. تو ان لوگوں کے لیے میرا جواب ہے کہ اس کا جو سب سے بہترین اگزامپل ہے نا, وہ کفار مکہ اور منافقین مدینہ ہیں. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک خود ان کے سامنے موجود تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کھلی آیات بیان کی جا رہی تھیں, جنگ بدر جیسی کھلے معجزات ہو رہے تھے, لیکن کیا ان کو ہدایت ملی؟ کفار مکہ جنہوں نے ٹھان لیا تھا کہ وہ ہدایت اخذ نہیں کریں گے, حق کو قبول نہیں کریں گے, کیا ان کو ہدایت ملی؟ نہیں ملی. اس سے بھی زیادہ آسان طریقے سے سمجھنا ہے تو ہم دیکھیں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ابو طالب کو. کون سا ایسا مرحلہ تھا جنہوں نے اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا؟ ایک بھی ایسا مرحلہ نہیں تھا. ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ساتھ دینے کے لیے 3 سال کی شدید زندگی شیب ابی طالب میں گزاری. ان کو پتہ تھا کہ جو ان کا بھتیجا کہہ رہا ہے, جو کر رہا ہے, وہ بالکل حق ہے. وہ اس شدید زندگی کی وجہ سے, جو شدید زندگی تھی ان کی, وہ ان کی موت کے قریب پہنچنے کا باعث بن گئی, لیکن انہوں نے تصدیق نہیں کری. وہ جانتے تھے کہ ہاں یہ حق ہے, لیکن انہوں نے اس کی تصدیق نہیں کری, اور اس کا نتیجہ کیا ہوا وہ ہم سب جانتے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے وقت ہدایت کے متعلق کچھ کلمات کہے تو سورہ قصص میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جواب آیا آیت نمبر 56 میں کہ تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت دینا اور گمراہ کرنا اور ہدایت دے کر پھر سے لے لینا صرف اور صرف اللہ کا کام ہے, بندے کا کام نہیں ہے. بندے کا کام ہے صرف اور صرف کوشش کرنا, حق کو پہچاننا, جب اس تک حق پہنچ جائے تو اس کی تصدیق کرنا. یہی کام تو کیا تھا نا کفار مکہ اور منافقین مدینہ نے, کہ انہوں نے حق پہچان لیا تھا کہ ہاں یہ جو آپ بول رہے ہیں وہ بالکل حق ہے, لیکن اس کی تصدیق نہیں کری تھی. اور یہی صلاح کی جو نماز ہے اس کی اگلی تعلیم ہے کہ ہم جو دل میں اپنے ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں بالکل اللہ ایک ہے, اللہ سے کوئی معبود کے لائق نہیں, تو ہم اپنے عمل کے ذریعے اس کی تصدیق کریں, ظاہر کریں کہ ہاں ہم ایمان والے ہیں.
اور جب بندہ اپنے اللہ کے سامنے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر بار بار ہدایت طلب کر رہا ہوتا ہے، رکوع کر رہا ہوتا ہے، سجدے میں جا کر اپنی آن بان شان سب کچھ زیر کر ڈالتا ہے، تو پھر اس کا رب فرماتا ہے سورہ الق آیت نمبر 19 میں وسجد واقترب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایک عبادت وہ ہم کو وقت کی پابندی بھی سکھا رہی ہے، اپنے معاملات کو کہاں پیش کرنا ہے وہ بھی بتا رہی ہے، ہدایت بھی دے رہی ہے، اور اسی ایک عبادت سے ہم اللہ کی قربت بھی حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک بہت پیاری سی حدیث ہے یہاں پر، حدیث ہے صحیح مسلم کی، راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور حدیث نمبر ہے 482۔ اور حدیث کا مفہوم ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا کہ جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے نا تو وہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سجدہ کرتے ہو، جب اللہ کا کوئی بندہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے تو ہر ایک سجدے کے بدلے اللہ اس کے درجات بلند کر رہا ہوتا ہے اور اس کے گناہوں کو مٹا رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث ہے نا۔ اگر ہم بات کریں صرف فرض نماز کی، ایک دن میں اگر ہم صرف فرض نماز کی بات کریں تو ٹوٹل پورے 24 گھنٹے میں کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ 17 رکعت ہوتی ہیں۔ ہر ایک رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 2 سجود ہوتے ہیں۔ 17 × 2 کتنا ہو گیا؟ 34 ہو گیا نا۔ اگر ایک بندہ صرف اور صرف فرض نماز پڑھ رہا ہے تو دن بھر میں اس کے کتنے درجات بلند ہو رہے ہیں؟ کتنے بار درجات بلند ہو رہے؟ 34 مرتبہ اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ ساتھ ہی اگر وہ سنت موقدہ بھی پڑھ رہا ہے اور بہت ساری نوافل کا بھی اہتمام کر رہا ہے تو سوچئے کتنے درجات بلند ہوتے جا رہے ہے نا۔ کتنی بڑی خوشخبری مومنوں کے لیے۔ یہ جو قربت ہے نا، یہ صرف عبادت کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایمان کی حلاوت ہے، یہ دلوں کا حال ہے، یہ اللہ کی معرفت کا احساس ہے۔ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتا ہے اور خلوص دل کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہدایت بھی دیتے ہیں، قربت بھی دیتے ہیں۔ نماز کی ہر تعلیم کو وہ اخذ کر لیتا ہے، ہر تعلیم کو اخذ کر لیتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقام الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم میری عبادت کرو اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا سیکوینس بتا دیا کہ سب ہمارا کیا کیا کام ہے۔ ہمارا پہلا کام ہے ایمان لانا، یقین کرنا، اور اس کے بعد تصدیق کرنا کہ ہاں اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس تصدیق کے بعد ہمارا سب سے پہلا کام ہے عمل کرنا۔ عمل کرنے میں پہلا کام کیا ہے؟ عبادت کرنا۔ عبادت میں پہلا کام کیا ہے؟ نماز قائم کرنا، اللہ کی ذکر کے لیے نماز قائم کرنا۔ اور جب بندہ اللہ کی ذکر کے لیے نماز قائم کرنے لگ جاتا ہے نا، اور بار بار اس کا دل کرتا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے، اور آخر میں اللہ کی رضا اس کا مقصد حیات بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے، بہت پیاری سی حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری میں درج ہے 7405، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ میرا بندہ مجھے جس طریقے سے یاد کرتا ہے وہ مجھے اس کے مطابق پاتا ہے۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ وہ میرا ذکر کرتا ہے تو مجھے اپنے ساتھ پاتا ہے۔ وہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے زیادہ عظیم محفل میں یاد کرتا ہوں۔ وہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں۔ وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک گز بڑھ جاتا ہوں۔ وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں، دوڑ کر۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ایک مقام ایسا آتا ہے جب یہ قربت بڑھتی جاتی ہے نا بندے اور اللہ کی، تو ایک مقام ایسا آتا ہے جب نہ صرف بندے کو اللہ سے محبت ہو چکی ہے بلکہ اب اس کے رب کو بھی اپنے بندے سے محبت ہو جاتی ہے۔ اور صحیح بخاری میں یہ حدیث قدسی درج ہے، حدیث نمبر 6502،
جس میں حدیث اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تب میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کا یہ مفہوم بالکل نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے جسم میں غلول فرما جاتا ہے، نعوذ باللہ، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اب جس شخص سے اللہ محبت کرنے لگا ہے، اب وہ شخص صرف وہی کام کرے گا جس سے اللہ راضی ہو رہا ہے، یا پھر اس بندے کے ہر کام میں، چاہے وہ کچھ جو دیکھ رہا ہے، جو سن رہا ہے، جو پکڑ رہا ہے، جہاں چل کر جا رہا ہے، وہ ہر کام میں اللہ کی رضا شامل ہے، اور ایسا شخص ہر طرح کی فحش اور ہر طرح کے لغو سے بہت دور چلا جاتا ہے، بہت دور۔ اور یہ رکن صلاح ہی ہے جس میں انسان نہ صرف اس کی اخروی فوائد مل رہے ہیں، نہ صرف روحانی فوائد مل رہے ہیں، بلکہ بہت طرح کے سماجی، اخلاقی اور جسمانی فوائد بھی موجود ہیں۔ کچھ اس کے اگزامپلس لیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک 2015 میں ایک ریسرچ ہوئی یونیورسٹی آف ملیشیا میں، اس کے بایو میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں ایک تحقیق ہوئی۔ اس میں پایا گیا کہ جو لوگ نماز کی حالت میں ہوتے ہیں اور جس وقت وہ نماز کی حالت میں نہیں ہوتے اور جس وقت وہ نماز کی حالت میں ہوتے ہیں، ان دو سچویشن میں کیا ہوتا ہے، اور اسپیشلی جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ان کے برین میں الفا ویوز کی انکریمنٹ ہو جاتی ہے، ان کا اسٹریس لیول اپنے آپ کم ہونے لگتا ہے، ڈوپامین اور سیروٹونین جیسے ہارمونس کی جو ریلیز ہونے کی تعداد ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور اس سے جو ان کی جو نگیٹیو ہارمون ایموشنس ہیں جیسے اسٹریس، ڈپریشن، وہ اپنے آپ سپریس ہونے لگتے ہیں۔ ایسی بہت ساری چیزیں آپ لوگوں نے سن رکھی ہوں گی نا پہلے سے کہ نماز ایک بہت بہترین ایکسرسائز ہے جوائنٹس پین کے لیے، اس سے ہمارا بلڈ سرکولیشن بھی بہت درست ہو جاتا ہے، ہمارا ڈائجسٹو سسٹم بھی بہت ٹھیک سے ورک کرنے لگتا ہے، بہت سارے فوائد ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک ریسرچ ہوئی سائیکولوجی فیلڈ میں، 1 جنوری 2024 کو ایک بک پبلشڈ ہوئی ایشین جرنل آف اسلامک سائیکولوجی کے نام سے۔ اس میں 2016 میں ایک تحقیق کی گئی، بہت سارے لوگوں پر ایک تحقیق کی گئی، اور اس میں دیکھا گیا کہ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور اسپریچولی کانسنٹریٹ کر پڑھ رہے ہیں، جن کو ہم اصطلاح میں خشوع اور خضوع بولتے ہیں، یعنی جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اور ایون وہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی صرف خشوع اور خضوع شامل نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا نماز کے دوران کہ ہمارا ذہن بھٹکنے لگتا ہے، پھر ہم بار بار اپنے آپ کو یاد دلاتے ہیں ہم نماز میں، تو یعنی جو شخص خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے یا پھر پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، ایسے شخص کا جو ڈپریشن لیول ہے، جو اسٹریس لیول ہے، وہ بہت لو ہوتا ہے۔ اس کا جو PNS سسٹم ہے یعنی نروس سسٹم، وہ اس کا HRV یعنی بلڈ پریشر یا پھر ہارٹ بیٹس، اس کا GSR یعنی گیلوینک اسکن رسپانس، سب کچھ بہت بہترین طریقے سے ورک کر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ شخص سجدہ کرتا ہے تو اس کے برین میں الفا اور گاما ویوز کی انکریمنٹ ہو جاتی ہیں، اور الفا اور گاما ویوز کی انکریمنٹ اس بات کا ایویڈنس ہے کہ اس شخص کا جو انٹیلیجنس ہے وہ اوروں کے مقابلے ہائی لیول پر ہے، یعنی وہ شخص کسی بھی بات کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھنے والا اور اس پر بہترین ڈیسیجن لینے والا شخص ہے۔ اور اسی ریسرچ میں دوسری طرف یہ بھی کہا گیا کہ ان لوگوں پر جو نماز پڑھ رہے ہیں، وہ لوگ جو اسپریچولی کانسنٹریٹ نہیں کر رہے ہیں اور نہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی نہ ان کی نماز میں خشوع اور خضوع شامل ہے اور نہ ہی ان کو اس بات کی فکر ہے کہ وہ اپنی نماز میں خشوع اور خضوع لائیں، تو ایسے لوگوں کو کہا گیا کہ وہ ایکچولی نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے بلکہ وہ نماز پڑھنے کی نقل کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے باڈی میں ایسے کوئی چینجز نہیں ہوتے، کوئی چینجز نہیں دیکھی گئی ان کی باڈی میں۔ یہ ہے ہمارے رب کی شان کہ
کہ اس نے مطلب اس سے ایک دم واضح ہو گیا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، نماز قائم کر رہا ہے اور خوشی اور خضوع کے ساتھ قائم کر رہا ہے تو ہی اس کے لیے نماز کی ساری برکات ہیں، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ اب سوچئے، غور کریے کہ جو ہمارے یہاں نماز پڑھی جا رہی ہے اس سے ہم کتنے مستفید ہو رہے ہیں، ان کی برکات سے اور ان کے جو فوائد ہیں اس سے کتنے مستفید ہو رہے ہیں۔ کیا آج جو ہماری نماز کیا ہم کو اس دنیا میں فائدہ پہنچا رہی ہے؟ اگر پہنچا رہی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اگر نہیں پہنچا رہی ہے تو یہ بہت سخت محاسبہ کرنے کا وقت ہے کہ جو نماز ہم کو دنیا میں فائدہ نہیں پہنچا پا رہی وہ نماز آخرت میں کہاں کھڑی ہوگی، کہاں کھڑی ہوگی۔ اگر ہم آج اپنے معاشرے پر ایک نظر دوڑائیں تو وہ پوری طرح ہماری نظر دوڑ کر پھر اپنی جگہ جھک جائے گی، اور ہم پائیں گے کہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ نماز کی ان برکات سے، ان فوائد سے محروم ہیں۔ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، دعائیں کی جا رہی ہیں، صدقات ہو رہے ہیں، لیکن اثر نہیں ہے۔ ہماری عبادت میں اثر کہاں چلا گیا؟ کیوں نہیں ہے ہماری عبادات میں کوئی اثر؟ اس کی تمام وجوہات میں سے ایک وجہ ہے کہ ہم اپنا مقصد حیات بھول بیٹھے ہیں۔ ہم کو نہیں یاد کہ اللہ نے ہم کو کیوں اس دنیا میں بھیجا۔ اس کو ایک جیسے اس موبائل کی اگزامپل سے سمجھتے ہیں نا، کیونکہ آج کل یہ 24 میں سے لگ بھگ 20 گھنٹہ تو ہمارے ہاتھ ہی میں رہتا ہے، تو اسی کے اگزامپل سے سمجھتے ہیں کہ اس کا یہ جو موبائل ہے اس کا انوینشن کس لیے کیا گیا تھا؟ اس موبائل کا انوینشن کس لیے کیا گیا؟ تو کوئی بتائے گا؟ ٹائم سیو کرنے کے لیے نہیں، ٹائم سیو کرنے کے لیے نہیں، اس کا انوینشن کیا گیا تھا تاکہ دو لوگ آپس میں بات کر سکیں، کنیکشن بلڈ کرنے کے لیے، اور وہ دو لوگ آپس میں بات کر سکیں جو فزیکلی ایک دوسرے کے سامنے موجود نہیں ہیں۔ اس لیے اس موبائل فون کا یا پھر جو ٹیلی فون تھا یا تار تھا جو بھی تھا اس کو انوینٹ کیا گیا تھا۔ وقتاً فوقتاً اس میں نئے نئے فیچرز آتے گئے، اس کو انہینس کرتے گئے، فیچرز آتے گئے، اس کو انہینس کرتے گئے، اور آج ہم اس سے اپنا ٹائم بھی بہت حد تک سیو کر رہے ہیں الحمدللہ، اور جتنا ٹائم سیو کر رہے ہیں اس سے بہت زیادہ برباد بھی کر رہے ہیں، ہے نا، استغفر اللہ۔ تو یہ جو موبائل ہے اس کو، اور آج بھی جب موبائل پہ ہم کوئی بھی چیز کر رہے ہوں، ہم اسکرولنگ کر رہے ہیں یا پھر ہماری بہت ضروری امپورٹنٹ میٹنگ چل رہی ہو میٹ پر یا زوم پر، ہم بلینس اور ٹریلینس کی ڈیل بس فائنل کرنے والے ہوں اور اسی پر کسی اننون نمبر سے کال آ جائے، ایک ادنا سی ریزن کی وجہ سے کسی کی بھی کال آ جائے، تو کیا ہوتا ہے؟ میٹنگ وہیں رک جاتی ہے اور فرسٹ اسکرین پہ شو کرنے لگتا ہے کہ ہاں آپ کو کوئی کال کر رہا ہے۔ تو یعنی یہ موبائل جس کا انوینٹ خود انسان نے کیا، اس کو بھی پتہ ہے اس کا مقصد حیات کیا ہے، دو لوگوں میں بات کروانا، اور اس وجہ سے یہ ابھی تک ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہی ہمارا موبائل اس پر کال آنا بند ہو جائے تو یہ ہمارے لیے بہت حد تک یوز لیس ہو جائے گا نا، یوز لیس، ہر معنی میں نہیں لیکن کافی حد تک معنی میں یہ یوز لیس ہو جائے گا۔ جب اس کو پتہ ہے کہ اس کا مقصد حیات کیا ہے، اور ہم انسان جو زمین میں تھوڑی سی کامیابی پا کر اترا کر چلنے لگتے ہیں، خود کا مقصد حیات بھول بیٹھیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہم اپنا مقاصد حیات بھول بیٹھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں بار بار بہت جگہ پر ہماری زندگی کا مقصد بیان کیا۔ سورہ داریات آیت نمبر 56 میں فرمایا کہ ہم نے جن اور انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، تم نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے، اچھائی کی طرف بلاتی ہو اور برائی سے روکتی ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں پر گواہ ہو۔ سورہ نور آیت نمبر 55 میں فرمایا کہ اگر تم نیک عمل کرو گے تو زمین کی خلافت کا تم سے وعدہ ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 39 میں زمین سے غیر اللہ کی بندگی کو مٹانے کا حکم ملا۔ اب ہم غور کریں ان مقاصد پر کہ ان میں سے کون سا ایک ایسا مقصد ہے جس کو ہم پورا کر رہے ہیں،
نہ ہم بڑے بڑے مقاصد طرف جائیں، صرف ایک چھوٹا سا مقصد لیں کہ اللہ نے جن کو اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. کیا اس ایک مقصد میں بھی ہم بالکل اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ اس کے مطابق ہم سے کوئی سوال کیا جائے گا تو ہم بالکل پاس ہو جانے والے ہیں؟ ہے ایسا کوئی بھی مقصد؟ بڑا سخت محاسبہ کریں ہم اپنا. اگر جواب ہاں میں نہیں آ رہا ہے تو بہت زیادہ غور کرنے والی بات ہے کہ آج ہماری نماز کہاں جا رہی ہے، آج ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارے عبادات میں اثرات کیوں نہیں پیدا ہو رہے ہیں. بہت سخت محاسبہ کریں. ہم اپنی قوم، آج ہماری قوم یہ بھول چکی ہے کہ جس نماز کو پڑھنے سے ہمارا رب، ہمارا خالق، ہمارا مالک ہم سے اتنی محبت کرنے لگ جا رہا ہے، ہمیں اس کی اتنے فوائد گنا رہا ہے، وہی رب نماز نہ پڑھنے پر بڑا غضبناک ہو رہا ہے، یا نماز کو اس طریقے سے نہ پڑھنے پر جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اس پر بھی بڑا غضبناک ہو رہا ہے. سورہ معون میں ہم سب پڑھتے ہیں نا، فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے جہنم میں ویل نام کی وادی ہے. نمازیوں کے لیے، کس طرح کے نمازیوں کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نمازی جو سستی کے ساتھ اپنی نماز ادا کرتے ہیں، کاہلی کے ساتھ، بے من سے، بوجھ سمجھ کر کہ بس اب ٹھوک دیا گیا ہے ہم پر کیل تو اب ہمیں تو آگے چلنا ہی ہے. ایسے لوگوں کے لیے ویل نام کی وادی ہے جہنم میں. اور یہی حال آج ہماری اکثریت قوم کا اکثریت حال یہی ہے. ہم گھڑی کے اس زنگ لگے پرزوں کی طرح ہو گئے ہیں جس کو ایک بار جھٹکو تو پھر ایک اسٹیپ چلتی ہے، پھر دوسری بار جھٹکو تو پھر ایک سیکنڈ چلتی ہے. وہ حال ہو گیا ہے ہماری اکثر. اور اگر جو لوگ ایسے نماز پڑھ بھی رہے ہیں تو چلیے وہ تو اپنا رجسٹر میں نام لکھوا رہے ہیں کہ ہاں ہم نمازی ہیں، ہم نماز تو کم سے کم پڑھ ہی رہے ہیں جیسے بھی پڑھ رہے ہیں. ان کا کیا جو بے نمازی ہیں؟ اکثر ہمارے گھر میں بہت لوگ ایسے موجود ہوتے ہیں جو بے نمازی ہوتے ہیں. ان کے لیے کتنی ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں. سورہ قیامہ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولا صدقا ولا صلی، نہ تصدیق کری نہ نماز پڑھی، اور اگر تصدیق کر بھی لی تو نماز نہیں پڑھی. ان کے لیے کیا انجام ہے؟ آیت نمبر 35 میں ثم اولی لک فاولی، بس ہلاکت ہے تمہاری، ہلاکت ہے، صرف ہلاکت ہے. سورہ مدثر آیت نمبر 40 میں کیا فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ حساب کتاب کے بعد جب جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ ایسا کون سا عمل تھا جو تمہیں جہنم میں لے کر گیا، تو جہنمی جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہمارا اخلاق تو بڑا اچھا تھا، ہم سب سے ہنس کر بول کر بات کرتے تھے، گھر میں سب کو ایک دم ٹائم ٹو ٹائم کھانا پکا کر دیتے تھے، لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے. ہم روزہ بھی رکھ لیتے تھے، ہم صدقہ بھی کر لیتے تھے چھپ چھپا کر کسی بھی طریقے سے، لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ تو ہے حساب کتاب کے بعد کی بات. اس سے بھی زیادہ سخت چیز جو ہم، اور بے نمازی کا عذاب تو قبر سے ہی سٹارٹ ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1386، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو ایک خواب دکھایا گیا. اور ہم جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی ایز اے وحی ہی ہوتے ہیں. تو ان کو خواب دکھایا گیا کہ ایک شخص ہے وہ بالکل سیدھا لیٹا ہوا ہے، اور ایک دوسرا شخص آتا ہے جو کہ فرشتہ ہوتا ہے. فرشتہ آتا ہے ایک بہت بڑا اور بھاری پتھر لے کر. وہ پتھر لے کر آتا ہے اور جو شخص لیٹا ہوا تھا اس کے سر پر مارتا ہے، اور اس کا سر بالکل ایسے پیپر کی طرح فلیٹ ہو جاتا ہے، اور وہ پتھر لڑک کر دور چلا جاتا ہے. پھر فرشتہ اس پتھر کو لینے جاتا ہے، اس وقفے میں اس شخص کا سر پھر سے ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر وہ فرشتہ واپس آتا ہے، پھر سے وہی عمل دہراتا رہتا ہے. پھر جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت یعنی ہم لوگ، آپ کی امت کا وہ شخص ہے جو نماز نہیں پڑھتا تھا. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم. تو کتنی غور کرنے والی بات ہے نا کہ وہی ایک عبادت
جس کو قائم کرنے پر اتنا ہمارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا خوش ہو رہا ہے. ہم کو وہی نماز ہم کو وقت کی پابندی, اپنے مسئلوں کو صحیح جگہ پیش کرنے کی جگہ اور ہدایت اور اللہ کی قربت دلا رہی ہے. وہی نماز, اسی نماز کو ترک کرنے پر انسان کہاں پہنچ جا رہا ہے, کہاں پہنچ جا رہا ہے. الحمدللہ ابھی ہماری سانسیں چل رہی ہیں, ہم زندہ ہیں, اور اللہ نے پوری فری ول دے رکھی ہے کہ تم جو چاہو کرو. اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم صراط المستقیم پر چلتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں, یا خود کی نفس کو شیطان کا ملازم بنا لیتے ہیں. نعوذ باللہ. اور یہ جو شیطان تو بیٹھا ہی اسی لیے, وہ چاہتا ہی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو راہ حق سے ہٹا دے, بہت دور لے جا کر پٹک دے, یہی چاہتا ہے نا. اور جو مسلمان جو ایمان والے ہوتے ہیں, جو خود کو ایمان والا کہتے ہیں, وہ نماز کو ترک کر کے اس شیطان کا کام بہت آسان کر دیتے ہیں, بہت آسان کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 45-46 میں کہ جو نماز ہے نا وہ سچ میں بھاری کام ہے. جو نماز ہے وہ سچ میں بھاری کام ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, جو نماز ایک بھاری کام ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, مگر ان کے لیے نہیں جو خشیت رکھتے ہیں. اور وہ کون لوگ ہیں جو خشیت رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں آیت نمبر 46 میں کہ جو اللہ سے ملاقات کو پر یقین رکھتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ وہ پلٹ کر اللہ کی طرف ہی جائیں گے. یہاں پر کوئی ایسا شخص ہے جو اللہ سے ملاقات پہ یقین نہیں رکھتا؟ سب رکھتے ہیں نا الحمدللہ. یہی تو ہمارا ایمان ہے. اگر ہم اللہ سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں, ہم کو پتہ ہے کہ ہم کو پورا ایمان ہے کہ ہم کو پلٹ کر وہیں جانا ہے, تو پھر ہم خشیت سے کیوں نہیں پکار رہے ہیں اپنے رب کو؟ کیوں نہیں ہم اس جہنم جو قائم ہونے والی ہے اس سے نجات کیوں نہیں پا لے رہے؟ جبکہ یہ نماز ہی ایسی چیز ہے جو ہم کو بس قبر میں ہی ہم کو اس بات کی, اگر ہم نمازی ہیں اور اس کو اس کے حق کے ساتھ ادا کریں تو ہمیں قبر میں ہی خوشخبری سنا دی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسند احمد کی حدیث ہے, حدیث نمبر 6576, اور ابن ماجہ کی حدیث ہے, حدیث نمبر 397, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے نماز کی حفاظت کری, حفاظت اس کو بولتے ہیں جو پورے طریقے سے پروٹیکٹ کرنا ہے نا, یعنی جو اس کو پروٹیکٹ کرنے کا ذریعہ ہے, یعنی جس طریقے سے رسول اللہ اور نے ہم کو سکھایا نماز قائم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس طریقے سے ہم نے نماز کی حفاظت کری, تو ہم کو بشارت مل رہی ہے کہ روز قیامت ہمارے لیے نور ہے, یعنی اس شخص کے لیے نور ہے, دلیل ہے اور نجات ہے. کیا ہم نہیں چاہتے ہیں روز قیامت اپنے لیے نور, اپنے لیے دلیل, اپنے لیے نجات؟ بالکل چاہتے ہیں نا. تو آئیے ہم سب مل کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم کو ایسی نماز کی توفیق عطا فرما, ایسی نماز کی توفیق عطا فرما جو روز قیامت ہمارے لیے نور بن جائے, دلیل بن جائے, نجات بن جائے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرہ سسٹر طیبہ رفعت. جزاک اللہ خیرہ سسٹر طیبہ رفعت. واقعتاً صلاح ہم کو نماز کا پابند بھی بناتا ہے, اور اس کے ساتھ ہی یہ نماز سے ہمارے روحانی اور جسمانی دونوں ہی طرح کے ہمارے لیے فائدہ مند ہیں. مطلب اگر ہم نماز ادا کرتے ہیں پابندی سے تو اس سے ہمارے روحانی بھی فوائد ہیں اور جسمانی بھی. مگر ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم نماز جسمانی فوائد کے لیے قطعی نہیں پڑھتے ہیں. ہم تو اللہ سے محبت کی وجہ سے نمازیں ادا کرتے ہیں, ہرگز اپنے جسم کو فٹ کرنے کے لیے نماز نہیں ادا کرتے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نماز کا پابند بنائے اور ہماری نمازیں ایسی ہوں جو خشوع اور خضوع کے ساتھ ہوں, ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. اور سسٹر طیبہ نے ہمارا اس صلاح کی امپورٹنس کے بارے میں بڑے خوبصورت انداز میں بتایا کہ صلاح کی کیا امپورٹنس ہے, اور ساتھ ہی اس بات پر بھی انہوں نے روشنی ڈالی کہ اگر ہم اسلام کی اس بنیاد کو, مطلب یہ کہ نماز کو اگر ہم ترک کرتے ہیں تو ہمارا رب ہم پر کس قدر غضبناک ہوتا ہے.
تو ہم اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اب جب بھی ہم نمازیں ادا کریں تو اللہ کو حاضر اور ناظر جانتے ہوئے اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے, اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے نمازیں ادا کریں. اب آئیے اپنی دوسری اسپیکر کی جانب بڑھتے ہیں. آج کی ہماری دوسری اسپیکر ہیں, جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتا دیا, کہ سسٹر شازیہ امرین. سسٹر شازیہ امرین بڑی ہی محنت سے IERO کے تربیت البنات کلاسز کوالیفائی کر کے ہمارے IERO کے یہ اسپیکرز میں شامل ہوئی ہیں, اور یہ IERO کی ممبر ہونے کے ساتھ ہی ساتھ تقوی اسلامک اسکول میں بھی ایز اے ٹیچر اپنا رول پلے کر رہی ہیں. ہم اور آپ بخوبی اس بات کو جانتے ہیں کہ ایک میرڈ خاتون کے لیے کی لائف بہت ہی مصروفیت بھری ہوتی ہے, لیکن سسٹر شازیہ امرین اپنی ان ساری مصروفیت کے بعد بھی فی سبیل اللہ اپنی سروسز IERO کو دے رہی ہیں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں. میں اللہ ایکسیپٹ ہر ایفرٹس. میں بلانا چاہوں گی سسٹر شازیہ امرین کو. سسٹر شازیہ امرین. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یا سسٹرس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ سسٹر طیبہ نے آپ کو ابھی بتایا کہ ہم انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ عبادت ہے, اور عبادت کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ صلاح. سب سے بہترین عبادت صلاح ہے, اور صلاح ہی ہدایت کا ذریعہ ہے, اور اصل میں صلاح ہی نجات ہے. تو آج ہم اور آپ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں گے کہ واقعی ہماری صلاح ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے؟ کیا واقعی ہماری صلاح ہمارے لیے نجات کا باعث بن سکتی ہے؟ اور کیا واقعی ہم اللہ کی اس عبادت کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی بہت سارے مسلمان نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, اور اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا ہماری نماز میں وہ روح وہ جان ہے؟ تو میرا ٹاپک اسی پہ ہوگا, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں, یعنی ہم قرآن والے ہیں, اور جیسے ہم قرآن کھولتے ہیں تو ہم اپنے رب کے حمد و ثنا کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, یعنی اے رب ہم تیرے بندے ہیں, ہم تیرے عبد ہیں. اور پھر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا راستہ دکھا, یعنی ہم اس سے ہدایت طلب کرتے ہیں. اور اسی کے بعد جسٹ نیکسٹ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. جو ایمان والے ہیں, جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, یعنی جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نماز ادا کرتے ہیں, وہ زکوٰۃ دیتے ہیں. اور حدیث ہے, جامع ترمذی کی حدیث ہے, حدیث نمبر 2616. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے معاذ, کیا میں تمہیں یہ نہ بتا دوں کہ اسلام کا سر کیا ہے, اس کا ستون کیا ہے, اور اس کی چوٹی کیا ہے؟ معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے شک. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اسلام کا سر اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دینا ہے, اس کا ستون صلاح ہے, اور اس کی چوٹی جہاد ہے. یعنی صلاح کیا ہے؟ اسلام کا پلر ہے. اور ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ اسلام کے کتنے پلر ہوتے ہیں؟ 5: شہادہ, صلاح, صوم, زکوٰۃ اور حج. اور حدیث قدسی, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ جو میرے وہ بندے جو میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہ جو بھی عبادت کرتے ہیں اس میں سب سے نزدیک میرے لیے کیا ہے؟
فرائض، یعنی یہ جو ہماری عبادت ہیں، ایمان کے بعد ہم جو عبادت کرتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ فرائض ہے۔ اب آئیے دیکھیں ان سے ہمارا کیا تعلق ہے۔ یعنی یہ ساری عبادت کیا ہے؟ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ ہاں، تو پہلے ہم صلاح کی بات نہیں کرتے۔ سب سے پہلے تو جب ہم ایمان لائیں گے، یعنی ہم کہیں گے اللہ از ون، توحید کا اقرار کرتے ہیں زبان سے اور دل سے۔ صلاح کی بات بعد میں کرتے ہیں۔ اگر ہم صوم کو دیکھتے ہیں تو صوم کیا ہے؟ سال بھر میں ایک بار آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کنڈیشن ہے سال بھر میں ایک بار۔ اس کے بعد زکوٰۃ کی بات جب کرتے ہیں تو زکوٰۃ بھی کب ہمارے اوپر فرض ہوتی ہے؟ جب ہمارا مال نصاب کی حد تک پہنچ جاتا ہے، یعنی کنڈیشن۔ اور جب حج کی بات کرتے ہیں تو حج کے لیے فزیکل اور فائنینشیل دونوں کنڈیشن اپلائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم روزے کا بھی بہت شوق رکھتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ہم روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں، ہم نے بہت ساری مطلب جو اولڈ ایج خواتین ہوتی ہیں ان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ نہیں ہم روزہ نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ محبت ہے، اللہ کے قربت ہے اور عبادت کی ایک لذت محسوس ہوتی ہے اس میں۔ اور حج کے بارے میں تو کہنا ہی کیا، حج کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے کہ لوگ پیسے اکٹھا کرتے ہیں، حج کے لیے تمنا کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں۔ اور آپ لوگ نے ایسی بہت ساری ریئل اسٹوری سنی ہوگی کبھی نہ کبھی کہ کسی کی مالی حالت بہت خراب تھی، کوئی غریب تھا یا کوئی معذور تھا، پر وہ کیسے اللہ کے گھر دیکھنے پہنچ گیا۔ یعنی ہم لوگ اس بات پہ رشک کرتے ہیں کہ اللہ نے اسے حج کروا دیا، عمرہ کروا دیا، یہ شوق ہے۔ اور یہ بھی دیکھا ہے کہ حج پہ نمبر آتے ہیں نا، وہ نمبر نہیں آتا ہے تو لوگ بے قرار تھے میرا نمبر نہیں آیا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ حج کرنے کے بعد بھی، عمرہ کرنے کے بعد بھی بہت سارے لوگ نماز ترک کر رہے ہیں۔ یعنی اگر ہمیں حج کا شوق ہے اور روزے کا شوق ہے، ہاں، تو پھر صلاح کے لیے تو کوئی کنڈیشن نہیں ہے نا۔ ہاں، نہ وقت کی کنڈیشن ہے، نہ صحت کی کنڈیشن ہے اور نہ مال کی کنڈیشن ہے۔ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے ہر تھوڑی دیر کے بعد حیا علی الصلاح کی صدا پر اپنے رب سے اپنا کنیکشن بنا سکتے ہیں، اس کی قربت حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی پھر بھی ہم نماز سے غافل ہیں، کیوں؟ اور ابھی جیسے میں نے بتایا کہ اسلام کی بنیاد صلاح ہے، تو اب یہ بتائیے اگر کسی چیز کا بیسک فاؤنڈیشن ہی خراب ہو جائے گا تو کیا وہ چیز اپنے جمال اور کمال پہ پہنچے گی؟ ہرگز نہیں۔ حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 246 کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کفر اور ایمان میں جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ صلاح ہے۔ یعنی ہم صلاح کو قائم نہ کر کے، نماز کو ترک کر کے دن پہ دن اپنے ایمان کو کمزور بنا رہے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، مور دین 90 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ کیوں؟ کوئی بات بار بار کیوں کہی جاتی؟ کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس کے بہت فوائد ہوتے ہیں۔ اور جب وہ بات رب کہہ رہا ہے تو جب وہ بات رب کہہ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی صلاح ہے۔ اور ہم لوگ قرآن والے ہیں، پھر بھی ہم ان آیتوں سے گزر جاتے ہیں اور احساس نہیں کرتے ہیں اور نماز ترک کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، پڑھ ہی نہیں رہے ہیں۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ نماز جو ہے، صلاح جو ہے وہ کیا ہے؟ فطرت کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حج میں فرماتا ہے، سورہ حج آیت نمبر 18 میں کہتا ہے نہیں دیکھتے تم کہ جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے وہ اللہ کے لیے سجدہ کر رہی ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور کچھ انسان بھی، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو عذاب کے مستحق ہو گئے ہیں۔ یعنی یہ آیت ہمیں کس بات کی طرف
ہماری توجہ لے جانا چاہ رہی ہے کہ یہ پوری کائنات کسی نہ کسی حالت میں اپنے رب کے آگے سجدہ کر رہی ہے، وہ کسی نہ کسی حالت میں ذکر کر رہی ہے. اور اگر ہم قدرت کے کائنات کو غور فکر کریں گے اور نماز کے ارکان میں غور فکر کریں گے تو کیا غور کریے تو ایسا نہیں لگتا جیسے پہاڑ اور درخت قیام کی حالت میں ہیں، جانور اور پرندے رکوع کی حالت میں ہیں. اور اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ سورج، چاند، ستارے سب اپنے رب کے آگے سجدہ کر رہے ہیں. یعنی یہ پوری نماز فطرت کائنات ہے. یہ سورج چاند کا خالق کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہمارا خالق کون ہے؟ ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نا. وہ اپنے رب کا ذکر نہیں بھول رہے اور ہم اپنے رب کا ذکر بھول رہے ہیں، غافل ہیں. کیسے ہم نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ اور جب یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے نماز چھوڑی تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا، جب ہم نے فطرت کے خلاف کام کیا تو ہمارا حال کیا ہوگا. سپوز کریے اگر سمندر میں سے ایک قطرہ باہر نکال دیا جائے یا کسی ہری بھری درخت سے ایک شاخ توڑ کے پھینک دی جائے تو اس قطرے کی کوئی ویلیو ہوتی ہے؟ وہ درخت کی شاخ کیا ہوگی؟ پھر سوکھ جائے گی اور کوئی بھی اسے آسانی سے توڑ دے گا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے صلاح چھوڑ دی ہے تو ہم مسلمان کو کوئی آسانی سے پوری دنیا میں ہم لوگ رسوا ہو چکے ہیں. اور ہم کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آنکھ کی ٹھنڈک کیا تھی؟ صلاح، نماز. سنن نسائی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نزدیک دنیا میں میرے لیے 2 چیز پسند کی گئی ہے، ایک عورت، دوسرا خوشبو، اور نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز ہے، کیا ہماری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون نماز ہے؟ رسول اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے تھے تو وہ گھر کے کاموں میں لگ جاتے تھے اور اس کے بعد وہ اہل خانہ سے بیٹھ کے بات کرتے تھے، پر جیسے ہی حیا علی الصلاح کی آواز سنتے تھے ایسے ہم لوگوں کو چھوڑ کے چلے جاتے تھے جیسے ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اذان ہوتی ہے ہم اذان کو ہی نہیں سنتے ہیں. ہو رہی ہوگی. اور رسول اللہ حضرت علی کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جو کلام تھا، آخری جو بات تھی، وہ کیا تھی؟ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، یعنی نماز پڑھو. پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو کرتے ہیں، ان کے لیے میلاد کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، کوئی انہیں کچھ کہہ دیتے تو غصے میں آگ بلبولا ہو جاتے ہیں، پر نماز سے محبت کیوں نہیں؟ میرا سوال یہ سوال ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم قرآن والے ہو کے، ہم ایمان والے ہو کے، ہم رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہو کر پھر بھی، اور یہ پوری کائنات ہمیں ریمائنڈر دے رہی ہے کہ صلاح قائم کرو، پھر بھی ہم اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں کہ اکثریت بہت بڑی جماعت مسلمان کی نماز پڑھ نہیں رہی ہے. ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، اپنے خاندان میں دیکھتے ہیں، اپنے آس پڑوس میں دیکھتے ہیں. کیوں؟ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری صلاح سے کیا تعلق ہے. ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں سے بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، الحمدللہ، لیکن آئیے غور کریں کہ ہمارے نماز سے کیا تعلق ہے. ہم نماز کب پڑھتے ہیں؟ جب
किसी कंपटीशन या किसी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आना होता है, जब किसी हाई पोजीशन जॉब की ख्वाहिश होती है तो हम बार बार मस्जिद के तरफ दौड़ते हैं। जब किसी से मोहब्बत होती है, उसको पाना चाहते हैं, तो मुसल्ला बिछा के नमाज़ पढ़ते हैं। और जब कभी किसी के लिए रिश्ते की दरकार होती है अपनी बेटी के लिए, तो अल्लाह के आगे नमाज़ पढ़ पढ़ के रो के दुआ करते हैं। या फिर हमारा कोई अज़ीज़ बीमार पड़ जाता है तो फिर हम अल्लाह के आगे बार बार कभी मस्जिद में, कभी मुसल्ले पे बार बार लपकते हैं। लेकिन जहाँ मसला ख़त्म, नमाज ख़त्म, यानी हमने सलाह को अपने गिव एंड टेक का ज़रिया बना लिया है। ये हमारा कनेक्शन है हमारी नमाज से। या फिर माँ बाप ने हुक्म दे दिया कि नमाज़ पढ़ो, तो वो माँ बाप का हुक्म समझ के नमाज़ पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब अल्लाह का हुक्म समझ के नमाज़ पढ़ेंगे तो फिर कैफियत बदल जाएगी दिल की। अब इस बात पे गौर करते हैं कि हमारे असलाफ का उनकी नमाज से क्या ताल्लुक़ था। हमारे असलाफ ऐसे नमाज़ पढ़ते थे, ऐसी नमाज अदा करते थे कि उनके लिए तो उनकी नमाज मेराज बन जाती थी। आपने ये कौल सुना होगा, अस्सलातुल मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। अब आइए मेराज के वाक़े पे गौर करते हैं, एक झलक डालते हैं। क्या हुआ था मेराज में कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा ले गए। उनका सीना चाक किया, उसमें से दिल निकाला, उसको आबे ज़मज़म से धोया और उनको एक शरबत दिया और कहा, रसूलुल्लाह ये ईमान है, यानी उनके दिल को ईमान से भर दिया। फिर ज़मीन से उनको बुलंदियों पे ले गए, और ऐसी बुलंदी कि ज़मीन नीचे रह गई, आसमान नीचे रह गया, आलम मलकूत नीचे रह गए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम बाला में अपने रब के करीब पहुँच गए। इतने करीब कि अल्लाह सुब्हाना ताला तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे थे, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को नहीं देख रहे थे, पर हम कलाम थे। यानी मिराज में क्या हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के बहुत करीब पहुंच गए थे। अब आइए नमाज पे गौर करते हैं। जब नमाज हम पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो सलाह के लिए शर्त ही ईमान है। जैसे ही कोई बंदा, कोई इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, तौहीद का इकरार करता है, यानी ईमान लाता है, उसके ऊपर जो फर्स्ट हुक्म अप्लाई होता है वो क्या है, सलाह। यानी जब ईमान के बाद जो पहली की जाने वाली चीज़ है वो सलाह है, और जितना ईमान अच्छा होगा उतनी सलाह अच्छी होगी, और जितनी सलाह अच्छी होगी उतना ईमान अच्छा होगा। यानी ईमान और सलाह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ईमान बढ़ेगा तो सलाह अच्छी होगी, और सलाह अच्छी होगी तो ईमान बढ़ेगा। यानी ईमान शर्त है। यानी जब हम सलाह के लिए कहो तो हमारा दिल ईमान से भर जाना चाहिए। फिर क्या करते हैं हम लोग भी, वज़ू करते हैं, अपने जिस्म के आज़ा को धोते हैं, और ज़ाहिरी आज़ा के साथ वज़ू की ये बरकत होती है कि हमारे दो नमाज़ों के बीच, दो वज़ू के बीच जो गुनाह होते हैं, जो सगीरा गुनाह होते हैं, वो धुल जाते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, जाके अपने रब के बारगाह में खड़े हो जाते हैं। ये क्या आलम होता है, अभी एक इंसान, एक मोमिन बंदा जो मखलूक से घिरा हुआ था, हाँ, जो अपने खुशियों में, अपने गम में, अपने फ़िक्र में फंसा हुआ था, डायरेक्ट अपने खालिक की बारगाह में, वो खालिक जिसने उसे बनाया है, वो खालिक जो उसकी हर बात सुनता है, वो खालिक जिसके पास उसे लौट के जाना है। यानी सब, मतलब अल्लाह सुब्हाना ताला से बड़ी कोई अथॉरिटी है? अब बताइए, अगर दुनिया में हम किसी हायर पोजीशन वाले इंसान के पास जाना चाहेंगे, किसी हायर अथॉरिटी के पास जाना चाहेंगे, तो क्या करते हैं, इतनी जल्दी पहुंच जाते हैं? हाँ, हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, वक्त लेना पड़ता है।
لیکن یہاں تو وضو کیا اور رب کے بارگاہ میں کھڑے, ڈائریکٹ کنیکشن. پھر وضو کیا, ہر نماز کے بعد بار بار دن میں 5 بار ڈائریکٹ اپنے رب کے پاس جا رہے ہیں. کیا یہ ٹائم ٹریولنگ کا بہت بہترین مثال نہیں ہے؟ کیونکہ معراج کا واقعہ کچھ لمحوں میں ہوا تھا. اور جب ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ اکبر, یعنی کیا کہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم خالی ہاتھ ہیں, ساری دنیا پیچھے چھوڑ دی, اب اپنی ہر فکر, ہر غم, ہر چیز کو, ہر خواہشات کو چھوڑ کے تیرے بارگاہ میں کھڑے ہو گئے ہیں. اور پھر اس کے اندر ایک عاجزی آ جاتی ہے, اور پھر ہم نماز کے ارکان ادا کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم جھکتے ہیں, یعنی رکوع میں جاتے ہیں. رکوع میں جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا ہیڈ, اپنا انٹلیکٹ اللہ کے آگے جھکا دیا, جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو بہت اسمارٹ سمجھتے ہیں. وہ اسمارٹنیس اب ختم, اور رکوع کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے کہ ہاں جو بندہ ہے وہ کیا ہے, نماز کی حالت میں کمزور پڑ گیا. کس کے آگے کمزور پڑ گیا؟ اپنی رب کے آگے کمزور پڑ گیا ہے. اور اب جب وہ تسبیح پڑھتا ہے تو اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ محبت کی وہ کیفیت آتی ہے کہ پھر وہ اپنے پورے وجود کو, اپنے انٹرنل ایکسٹرنل سارے آرگن کو, اپنے دل کو, اپنے سر کو, اپنی ناک کو اللہ کے آگے زیر کر دیتا ہے, یعنی سجدے میں چلا جاتا ہے. اور اب کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ, اللہ سبحانہ تعالیٰ یو آر سپریم اینڈ آئی ایم نتھنگ. تو اعلیٰ ہے اور میں ادنا, میں کچھ نہیں. یہ کیفیت ہوتی ہے. اور جب یہ کیفیت ہوتی ہے پھر وہ اس کے اندر اور عاجزی آتی ہے, پھر وہ اٹھ کے بیٹھتا ہے اور پھر دوبارہ سجدے میں جاتا ہے. اور اسکالر نے کس قدر صلاح کو فیل کیا ہوگا کہ انہوں نے کہا ہے یہ دوسرے سجدے میں جانا پتہ کیسے ہوتا ہے؟ جیسے آپ کسی سے محبت کر کے اس کو گلے لگاتے ہیں اور پھر دور جاتے ہیں, اور پھر محبت اتنی شدید ہوتی ہے کہ واپس اس کو آ کے گلے لگاتے ہیں. تو مطلب اس طرح سے یہ وہ کیفیت ہوتی ہے. کیا ہم نے کبھی اس کیفیت کو فیل کیا ہے؟ اور یہ اب جب سجدے کی حالت میں ہیں تو سجدے کی حالت, حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1136 کہ ایک بندہ اپنے رب کے آگے جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ کون سی پوزیشن ہوتی ہے؟ وہ سجدے کی پوزیشن ہوتی ہے. یعنی ایک مومن بندہ وہ اپنے رب کے آگے سجدہ تو کرتا ہے, لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ سجدہ ایک خالق کے آگے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو سارے سجدوں سے نجات دلا جاتا ہے. وہ ایک اللہ کا عبد بن جاتا ہے, غلام بن جاتا ہے. اب ساری غلامی کی بیڑیاں اب کٹ جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو پھر وہ عروج دیتا ہے, دنیا اور آخرت کی کامیابی دیتا ہے. کیا یہ مومن کے معراج نہیں ہے؟ کیا ہماری نماز میں ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے؟ کیا ہم نے کبھی احساس کیا کہ ہماری نماز بھی ہماری معراج بن جائے؟ ہم نے یہ سینٹنس سنا ہوگا لیکن کان سے سن کے ایسے ہی نکل گیا, دل تک نہیں اترا. اب آئیے ہمارا اپنی صلاح کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے نا, ہم لوگ اپنے گھر کے مسئلے مسائل میں یا بہت سارے کام میں, بہت ساری چیزوں میں بزی رہتے ہیں, اور جیسے صلاح کا وقت آتا ہے نماز پڑھتے ہیں, لیکن صلاح کا وقت ہے تو 2 طرح کی باتیں آتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے جلدی سے نماز ادا کر لیں پھر وہ کام کریں, یعنی مارکیٹ جانا ہے تو رکو ہم جلدی جلدی نماز ادا کر لیتے ہیں پھر چلتے, کیونکہ نماز میں تو کم وقت دینا ہے, مارکیٹ میں زیادہ ٹائم دینا ہے نا, جلدی سے نماز ادا کر لیتے ہیں. دوسرا کیا ہوتا ہے کہ جو بھی کام ہے سامنے, اگر 2 کام آ گیا, ایک صلاح ہے اور دوسرا کوئی اور کام, تو ہم کیا کہتے ہیں پہلے یہ کام کر لیں پھر صلاح پڑھ لیں گے. ہاں پڑھتے ہیں پر اتنا ڈیلے ہو کر کے کہ وہ آخری وقت پہ پہنچ جاتی ہے یا پھر قضا ہو جاتی ہے. یہ ہمارا رویہ ہے. جب کہ
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ نماز کی طرف لپکنا ہے، دوڑنا ہے. اور جب جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں تو پتہ کیا کرتے ہیں؟ بس جلدی سے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد دوپٹہ اٹھایا اور باندھ لیا. اب یہ نہیں دیکھا کہ جو ظاہری کنڈیشن صلاح کی حالت میں ہونی چاہیے، یعنی ہمارا لباس وہ کیا ہونا چاہیے؟ ہماری سلیو آدھی ہے یا یہاں تک کی ہے. آج کل فیشن ہے ٹخنے کے اوپر ٹراؤزر پہننے کا، ٹخنا کھلا ہے، بس دوپٹہ باندھا اور نماز ادا ہو گئی. جبکہ نماز کے لیے شرط ہے کہ ہم اپنے سطر کو کور کریں. مردوں کا سطر کیا ہے؟ ان کی ناف سے لے کر ان کا گھٹنا نی تک. اور آپ نے غور کیا ہوگا، سب نے اس بات کو ضرور فیل کیا ہوگا، جب فرائیڈے کو ہمارے گھر کے مرد حضرات صلاح کے لیے جاتے ہیں تو وائٹ کرتا پیجامہ پہن کے اور عطر لگا کے جاتے ہیں تو کتنے اچھے لگتے ہیں نا وہ. ہاں، کیا ہی پراپر لباس میں جا رہے ہیں. اور ہم مردوں کے لیے ہمارا سطر کیا ہے؟ پورا جسم ہمارا سطر ہے سوا چہرے کے اور ہاتھ کے. اور یہ جو سطر ہے یعنی رسول اللہ کا حکم ہے کہ جب ہم نماز کی حالت میں ہوں تو اپنے آپ کو کور کریں، یعنی ہم ایک پراپر ڈریس میں رہیں. اور اس ڈریس کو ابن القیم نے کہا ہے خلت وہ ڈریس ہوتی ہے جو آنر کے لیے پہنائی جاتی ہے، کسی کو عزت دینے کے لیے پہنائی جاتی ہے. آپ لوگوں نے کانوکیشن دیکھا ہوگا، جب بچوں کو ڈگری ملتی ہے اسٹوڈنٹس کو تو ان کو بلیک کوٹ پہنایا جاتا ہے، وہ خلت ہوتا ہے، آنر کی ڈریس. جب کسی کو کوئی پرائز ملتا ہے، نوبل پرائز، اس ٹائپ کا کوئی پرائز، تو کیا ہوتا ہے؟ ان کو چادر وہ شال اڑائی جاتی ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ خلعت ہوتا ہے، ایک ایسا لباس جو عزت جاتی ہے. اور ہمارا اللہ ہم سے چاہتا ہے، وہ ہمیں عزت دینا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم پراپر ڈریس میں اس کے سامنے کھڑے ہوں. پر ہم صلاح کی حالت میں ایسے ہوتے ہیں کہ بس دوپٹہ باندھا ہے، بال کھلا ہے، نہ صلاح کی حالت میں دوپٹہ کھل رہا ہے، بس کسی طرح صلاح پڑھی اور فارغ. اور صلاح کے لیے کیا شرط ہے؟ قبلہ ڈائریکشن. کعبے کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھیں گے نا. اگر کوئی کبھی آپ کے گھر آ جاتا ہے اور اگر غلط قبلے کی طرف کھڑا ہوتا ہے، ہم فوراً اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں ادھر قبلہ نہیں، ادھر قبلہ ہے. تو جسم کا قبلہ یعنی ہمارا ظاہری قبلہ تو کعبہ ہے، لیکن کیا ہوگا دل کے قبلے کا؟ ہماری روح کا قبلہ کیا ہے؟ ہماری روح کا قبلہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ ذات. کہ یہ احساس ہونا کہ ہم اپنے رب کے آگے کھڑی ہیں. ہم ظاہری تو قبلہ کے آگے کھڑے ہوں گے، لیکن ہمارا دل اپنے رب کے آگے جھکا ہونا چاہیے. اور پتہ صلاح کیا ہوتی ہے؟ شیطان سے ایک جنگ ہوتی ہے، ایک محاصرہ ہوتا ہے. کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ ہماری صلاح سے کچھ نہ کچھ حصہ لے جانا چاہتا ہے. جب ہمارا دل ہی اللہ کی طرف نہیں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دنیا بھر کے خیالات ہمارے دل میں آتے ہیں اور ہم اسی میں گھومتے رہتے ہیں. ہم نے کیا پڑھا، کیا کیا، کچھ احساس نہیں. اور ہم شیطان کو کچھ حصہ نہیں دیتے، پوری نماز ہی دے دیتے ہیں اور سلام پھیر کے فارغ. پر جو نماز سے محبت کرتے ہیں نا، وہ کیسے صلاح کو محسوس کرتے ہیں؟ ابن القیم ایک بہت بڑے دین کے اسکالر ہیں، انہوں نے کہا صلاح دسترخوان ہے. دسترخوان مطلب کیا ہے؟ ایک ایسی ٹیبل جہاں بہت سارے ورائٹی آف فوڈ رکھے ہوں گے، جہاں بریانی ہوگی، ڈیزرٹ ہوں گے، سویٹ ڈش ہوگی، ٹھیک ہے. اور دسترخوان مطلب ہم وہاں بیٹھ کے اطمینان سے کھانا کھانا چاہتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ جلدی جلدی بس کھانا کھانے میں اطمینان چاہتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ کھانے میں ورائٹی چاہتے ہیں. جیسے کبھی شادی میں گئے ہوں گے تو کیا ہوتا ہے؟ پلیٹ لے کر پیس ڈھونڈتے رہتے ہیں، اچھی بوٹی، ورائٹی ڈھونڈتے ہیں، اسپیشل. اور ہم عورتوں کو تو پتہ ہے کہ ہم لوگوں کی تو آدھی زندگی کچن میں گزرتی ہے. لوگوں کے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے، اپنے دسترخوان کو سجانے کے لیے کچن میں رہتے ہیں. یعنی کھانا بہت امپورٹنٹ ہے.
اور کھانا کس لیے کھاتے ہیں؟ اپنے جسم کے لیے، اپنی صحت کے لیے. پر جسم کا ایک حصہ کیا ہے؟ ہماری روح بھی تو ہے. اس کی غذا کا کیا؟ کبھی احساس ہوا کہ روح کو بھی غذا چاہیے؟ ہم نے جسم کی تو بھوک مٹا لی، پیٹ کو کی تو بھوک مٹا لی، لیکن جسم کا کیا؟ جسم کی غذا کہاں ہے؟ مصلی پر ہے، مسجد میں ہے. ہماری روح بھوکی ہے، پیاسی ہے، دن پہ دن کمزور ہو رہی ہے، اور جب اور اس کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. اور سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ صلاح. اور کیا ہم نے کبھی اپنی صلاح کے لیے ورائٹی ڈھونڈی ہے؟ جس طرح ہم کھانے میں ورائٹی ڈھونڈتے ہیں نا، کہ ہم آج کوئی بڑی سورہ پڑھیں گے صلاح میں، چند آیتیں اور یاد کر لیتے ہیں، رکوع اور سجدے کی تسبیحات کو اور بڑھا دیتے ہیں، یا اور کچھ دوسری تسبیحات یاد کر کے اپنے رب کو کی حمد و ثنا کرتے ہیں. ہماری صلاح تو صرف قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس تک ہو کے رہ گئی ہے. یہ ہمارا تعلق ہے ہماری صلاح سے. اور جب ہم اپنی صلاح میں وہ شوق، وہ بے چینی لائیں گے تو ہماری صلاح ضرور بہترین ہوگی اور ہماری رب کے بارگاہ میں قبول ہوگی. پر کیا کبھی ہم صلاح کا انتظار کرتے ہیں؟ کیا ہم کبھی صلاح کے لیے شوق دکھاتے ہیں؟ کیا صلاح قضا ہونے پر، چھوٹ جانے پہ ہمارے اندر بے چینی ہوتی ہے؟ یہ بات ہے اپنے آپ کو چیک کرنے کی کہ ہم نمازی ہیں. کیا واقعی ہم نمازی ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، پر کیا ہم واقعی نمازی ہیں؟ اور جب صلاح سے یہ تعلق بن جاتا ہے، جب صلاح کی محبت آ جاتی ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے پتہ؟ فرض نماز کے بعد نفل نماز کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ نماز سے محبت ہونی چاہیے. اور ابھی ہم نے کہا نا کہ ہماری صلاح سے تو تعلق یہ والا ہے نا کہ گیو اینڈ ٹیک والا نا. ہاں بالکل، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اللہ سے دعا کرنی چاہیے. ایکچوئل میں پوری صلاح ہی کیا ہے؟ ثنا اور دعا ہے. ہم پوری صلاح میں یا تو اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں. لیکن جب ہمیں کوئی بھی دعا مانگنی ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن ہے وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے. یعنی اگر آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہے، ہم سب لوگ کسی نہ کسی مسئلے سے گھرے ہوتے ہیں، تو کچھ نہیں کرنا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے پوری خشوع خضوع کی کیفیت کے ساتھ، اور اپنے رب کے آگے کھڑے ہو کے اپنے رب کی حمد و ثنا کر کے اس سے دعا مانگنی ہے. اور یقیناً ہمارا رب ہمارا خالق ہے، وہ جانتا ہمارے لیے کیا بہتر ہے. اگر وہ چیز، وہ خواہش ہمارے لیے بہتر ہوگی تو وہ ہمیں ضرور مل کے رہے گی. کہیں کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مزار کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر کسی کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں ہے. صرف 2 رکعت نماز، 2 رکعت، بہت لمبا چوڑا وظیفہ یا کوئی عمل نہیں بتا رہے ہیں. اس کے بعد دوسری نفل نماز کیا ہے؟ صلاۃ الاستخارہ، یعنی اللہ سے مشورے کی نماز. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پورے جو دنیا کا نظام ہے وہ مشورے پہ ہے. پوری دنیا میں، پورے ورلڈ میں ہر ایک کنٹری کا ایک پارلیمنٹ ہوتا ہے، اس میں کیبنٹ ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ مسئلوں پہ ڈسکشن ہوتا ہے، اس کے پازیٹیو اور نگیٹو پوائنٹس رکھے جاتے ہیں، اور جو بہتر ہوتا ہے وہ اپلائی کر دیا جاتا ہے. اور یہی معاملات ہم لوگ کی زندگی کا ہمارے گھر، ہماری فیملی میں بھی ہوتا ہے. روز ہم لوگوں کو کسی نہ کسی چیز میں مشورہ چاہیے ہوتا ہے. پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ اور مشورہ بھی کیسا؟ کوئی مشورہ دینے والا اچھا ہو، اور مشورہ بھی کیسا؟ جس میں دنیا اور آخرت کی خیر ہو. صرف دنیا کی خیر نہیں، آخرت کی بھی فکر ہو. اور پھر کیا کرنا ہے؟ صلاۃ الاستخارہ پڑھنی ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی نماز اس طرح سکھاتے تھے جیسے کہ وہ ہمیں قرآن سکھاتے تھے. یعنی اور استخارہ نکالا نہیں جاتا اور نہ کوئی اور نکالتا ہے.
صرف نماز استخارہ پڑھی جاتی ہے اور اللہ سے دعا کی جاتی ہے. تو بس جب بھی کوئی مسئلہ آئے تو 2 رکعت نماز پڑھیے، پھر 2 رکعت نماز پڑھیے اور اپنے رب سے مشورہ کریے. اور یہ میرا خود سیلف ایکسپیرینس ہے کہ جب بھی کسی چیز کا مشورہ اللہ سے کریں گے نا، یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ کبھی اپنے آپ کو ناکام نہیں پائیں گے. اس کے بعد ایک اور نماز ہے تحت الوضو، 2 رکعت. جب کبھی وضو کریے تو 2 رکعت نماز ادا کر لیجئے. اللہ کے رسول نے، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگا کہ اللہ کے رسول نے بلال رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے تمہارے قدموں کی ہاٹ جنت میں پائی ہے اپنے سے پہلے. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کچھ خاص نہیں کرتا میں تو، بس ہاں جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. اب بتائیے وہ 2 رکعت نماز کے بدلے ان کے قدموں کی ہاٹ جنت محسوس کی گئی. کیا ہمیں جنت نہیں چاہیے؟ شرط کیا ہے؟ 2 رکعت نافل نماز، 2 رکعت. اور ایک اور نماز ہے جو ہمارے نبی ادا کرتے تھے، وہ کیا ہے؟ صلاۃ الضحیٰ. ابو داؤد کی حدیث نمبر 5242 کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص 2 یا 4 رکعت صلاۃ الضحیٰ ادا کرتا ہے وہ اپنے جسم کے 360 جوائنٹس کا صدقہ ادا کرتا ہے. یعنی ہمارے پورے باڈی میں کتنے جوائنٹس ہیں؟ 360، اس کا صدقہ. اب سوچئے کیا ہم اپنی باڈی کے ایک سیل کا بھی صدقہ ادا کر سکتے؟ اگر ایک سیل میں کوئی پرابلم ہو جائے، ہاں اللہ نہ کرے وہ سیل کینسر کی ہو، تو پھر ہم مال سے بھی جاتے ہیں، جان سے بھی جاتے ہیں. اور یہاں 2 رکعت نماز سے جوائنٹس کا صدقہ ادا ہو رہا ہے. اور ابھی سسٹر طیبہ نے بتایا نا کہ نماز کے بڑے فائدے ہیں. تو کیا یہ 2 رکعت نماز ہمارے پر اتنی بھاری ہے؟ لیکن شرط کیا ہے؟ صلاح سے محبت، صلاح کا شوق. اور سب سے بہترین نماز پتہ کیا ہوتی ہے؟ فرض نماز کے بعد سب سے پیاری نماز کیا ہے؟ تہجد کی نماز. بے شک جو پڑھتے ہیں انہیں احساس ہوگا، کیونکہ جب انسان دن بھر اپنی مشکلوں میں الجھا ہے، فکر میں الجھا ہے، اور اسے صلاح سے محبت ہوتی ہے، اور جب اسے دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر ہونے لگتی ہے، جب اسے اپنے گناہوں کا احساس مارنے لگتا ہے، جب اسے جنت کا شوق اور دوزخ کا خوف اس کے اوپر اس کے وہ پیشہ ڈالنے لگتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ رات میں سو نہیں پاتا، وہ بے ساختہ اٹھ جاتا ہے اور اٹھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے. اور اب اس وقت اس کی نماز میں کوئی ریاکاری نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ خالص اپنے رب کی رضا کے لیے کھڑا ہوتا ہے. اور اب وہ کیا کرتا ہے؟ قرآن پڑھتا ہے قیام کی حالت میں، اور اس کا قیام لمبا ہوتا جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں، اور پھر وہ بے ساختہ سجدے میں گر جاتا ہے. اور اس قدر سجدہ وہ سجدے میں اس قدر لذت ہوتی ہے کہ اس کا اٹھنے کا دل نہیں چاہتا. اور اب اس کو صلاح کی اصلی لذت محسوس ہوتی ہے. کیا کبھی ہم نے یہ لذت محسوس کی؟ جنہوں نے محسوس کی ہوگی ان کو پتہ ہوگا یہ کتنا خوبصورت احساس ہے. لیکن ہمارے نماز سے ایسا کوئی بھی تعلق نہیں ہے. ہماری نماز ایک غافل دل کی نماز بن جاتی ہے. اور ہم نماز کو کس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں؟ کیونکہ ابھی ہمیں مارکیٹ جانا ہے. ہاں مارکیٹ میں گھنٹوں شاپنگ کر رہے ہیں، عصر کی نماز، مغرب کی نماز جا رہی ہے، کوئی فکر نہیں. کیونکہ ہم نے ابھی میک اپ کرا ہوا ہوتا ہے، ہم وضو کیسے کریں؟ نماز چھوڑ دی. ابھی ہمارے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، ہم نے نماز چھوڑ دی. کیونکہ ہم بیمار ہیں، ہم نے نماز چھوڑ دی. کیونکہ ہمیں نیند آ رہی ہے، ہم نے نماز چھوڑ دی. ہمارے یہ اس عظیم عبادت کے لیے جو ہمارے یہ ایکسکیوزز ہیں وہ کتنے حقیر ہیں. یہ وہ چیز ہے، یہ وہ عبادت ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہونا ایک دن نا. آخرت کا یقین ہے، جب ہم ایمان والے تو آخرت پہ بھی یقین ہے نا. اور آخرت میں سب سے پہلا سوال کس چیز کا ہوگا؟ صلاح کا.
क्वेश्चन ओपन है, हमसे पूछा जाएगा सबसे पहला सवाल, और हम सलाह से या तो गाफिल हैं या फिर पढ़ते हैं तो गाफिल दिल के साथ पढ़ते हैं। और नमाज छोड़ने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। अल्लाह ताला ने इसको कुरान में मेंशन किया है कि एक बार का वाक़या है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ किसी जंग में थे, तो मुशरिकीन ने कहा कि ये जो मुसलमान लोग हैं अपनी एक वक्त की नमाज से बड़ी मोहब्बत करते हैं, और वो कौन सा वक्त था? नमाज असर का। तो जब ये लोग उस वक्त की नमाज में मशगूल होंगे तब हम इनके ऊपर अटैक कर देंगे। जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए, उन्होंने रसूल अल्लाह से कहा कि रसूल अल्लाह अपने लश्कर को 2 गिरोह में बांट दीजिए। जब एक लश्कर सलाह अदा करेगा तो दूसरा उसको प्रोटेक्ट करेगा, और जब दूसरा लश्कर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज अदा करेगा तो पहला लश्कर उसे प्रोटेक्ट करेगा। यानी सलातुल खौफ के हालत में नमाज, जंग, और ये जंग किस लिए की जा रही थी? दीन इस्लाम के लिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो नहीं कहा ना कि अब जंग हो रही है, इस्लाम के लिए जंग हो रही है, छोड़ दो, सलाह छोड़ दो, नहीं। और हम कैसे सलाह छोड़ सकते हैं? और यही वजह है कि गैर मुस्लिम और कुछ मुसलमानों के दिल में अब ये ख्याल है कि सलाह एक फ़ेल अबस है, यानी एक बेमकसद किया जाने वाला काम जिसका कोई असर नहीं। क्योंकि अगर सलाह में असर होता तो मुसलमानों के हालात क्यों नहीं बदलते? आज हमारी अखलाकी और अमली ज़वाल की एक वजह क्या है? सलाह है। सलाह को तर्क कर देना है, सलाह को छोड़ देना है। तो हमें इस बात पे गौर करना है कि अगर हम नफिल नमाज को नहीं अदा कर रहे हैं, अगर हम फ़र्ज़ में भी सारी मतलब जितनी रकात होती है सुन्नत को नहीं अदा कर रहे हैं, तो कम से कम फ़र्ज़ नमाज की तो पाबंदी कर लें। हाँ, 4 रकात और 2 रकात नमाज़ पढ़ने में कितना वक्त लगता है, लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए? वो नमाज पूरे खुशू, पूरे खुजू, पूरे दिल के और रूह के हाजिर के साथ होनी चाहिए। यानी हमारा दिल और मेरा रूह दोनों अपने रब के आगे हाजिर हो। ऐसा ना हो कि वो नमाज एकदम खाली हो जाए। असल में नमाज असल में जो कामयाबी है वो नमाज है। अभी नमाज के बहुत सारे फ़ायदे आपको सिस्टर तैयबा ने बताएं, और कुरान खुद फरमाता है क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। कामयाब हो गए वो लोग जिन्होंने अपनी नमाज में खुशू अख्तियार किया। यानी कामयाबी किसको मिलती है? जो नमाज कायम करते हैं और पूरे खुशू और खुजू के साथ करते हैं। और क्योंकि नमाज हमें बुराइयों से रोकती है। सूरह अनकबूत आयत नंबर 45 में अल्लाह फरमाते हैं इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाए वल मुनकर। यानी नमाज हमें फहश और बुराई से रोकती है। तो असल में कामयाबी क्या है? वो सलाह है। खुद अल्लाह सुब्हाना ताला ये फरमा रहा है। अब 1 मिनट को सिर्फ ये तसव्वुर कर लीजिए कि अच्छा, उससे पहले ये बात कहना चाहूँगी कि आज हम लोग अपने घरों में और न्यूज़ में और मर्द हज़रात से या खुद भी कभी इस बात में इन्वॉल्व होते हैं कि आज मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। ये डिस्कशन होता है आए दिन, लेकिन क्या कभी गौर किया है कि मस्जिदें क्यों तोड़ी जा रही हैं? कहीं उसके ज़िम्मेदार हम भी तो नहीं? हकीकत में हम हैं, हम मुसलमान हैं। मस्जिदें इसलिए तोड़ दी जा रही हैं क्योंकि नमाजी नहीं है। अब 1 मिनट को अगर ये तसव्वुर आप करें कि अगर हैया अलल सलाह की आवाज़ पर, हैया अलल फलाह की आवाज़ पर हर मोहल्ले, हर शहर में, हर जगह से, हमारे घरों में, हमारे ख़ानदान के लोग, हमारे घर के लोग, हमारे पड़ोसी नमाज के लिए निकलने लगे ना, जितने मर्द हजरात हैं, तो बताइए क्या आलम होगा? क्या गैर मुस्लिम पे रोब नहीं पड़ेगा?
ہاں، اگر حیا علی الصلاح کی آواز سن کے ہمارے گھر میں ہم سب لوگ جو گھر کے جتنے ممبر ہیں، ہاں جتنی عورتیں ہیں، وہ نماز کے لیے کھڑی ہو جائیں گی تو کیا ان کے بچے نماز نہیں پڑھیں گے؟ انہیں پتہ ہوگا جس طرح کھانا پینا پڑھنا ضروری ہے ویسی صلاح بھی ضروری ہے۔ ابھی ایک میرے سامنے سے ایک اسٹیٹمنٹ گزرا کہ مائیں اپنے بچوں کو اتنی محنت کرتی ہیں کہ انہیں ڈاکٹر انجینئر بنا دیتی ہیں، پر کیا مائیں ایسی نہیں ہوتی جو اپنے بچوں کو نمازی بنا دیں؟ لیکن شرط کیا ہے؟ بالکل ماں باپ اپنے بچوں کو کچھ بنانے کے لیے اپنی زندگی فنا کر دیتے ہیں، لیکن مگر اس کے لیے شرط کیا ہے کہ ہم خود بھی عبادت کریں، ان کے اندر وہ شوق پیدا کریں کہ وہ آٹومیٹک نماز پڑھنے لگیں۔ میری اس پورے بات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نماز کے لیے موٹیویٹ ہو جائیں، میں خود اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہ رہی ہوں، لیکن مقصد یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہم سب کی نماز ایسی ہو کہ وہ دوسروں کے لیے موٹیویشن بن جائے، خود نماز ایسی ہو، ہمیں کہنا نہیں پڑے۔ اور صرف نماز پڑھنا ہی نہیں ہے، نماز کی حفاظت بھی کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں ہی آگے فرما رہا ہے، یعنی جب اس نے کہا قد افلح المومنون، یعنی کامیاب ہو گئے وہ لوگ، تو اس کے آگے کچھ آیتوں کے بعد یہ کہا ان الذین صلاتہم حافظون، یعنی وہ لوگ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب نماز کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ہاں، پہلی تو شرط کیا ہے کہ ہم نماز پورے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں، یعنی نماز کی حفاظت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو نماز پڑھی وہ ایسا نہ ہو کہ وہ ضائع ہو گئی، کیونکہ حضرت عمر کا قول ہے کہ جس نے نماز کو قائم کر لیا اس نے اپنے دین کو قائم کر لیا، اور جس نے صلاح کو چھوڑ دیا یعنی نماز کو چھوڑ دیا اس نے پورے دین کو ڈھا دیا۔ تو کیسے ہم اپنی نماز میں وہ خشوع اور خضوع لائیں، یہ ہم سب کے لیے ہوم ورک ہوگا۔ بس میں کچھ پوائنٹ یہاں بتا دے رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ کہ پہلا تو یہ کہ ہم جو کچھ بھی صلاح میں پڑھیں اس کو سمجھ کے پڑھیں، ہم جو بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، جو بھی تسبیحات پڑھ رہے ہیں، وہ سب سمجھ کے پڑھیں، اس کا معنی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں، اور ہمارا رب ہمیں سن رہا ہوتا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ اللہ کی معرفت، اپنے رب کو پہچانیے، ایسے پہچانیے کہ نماز کے حالت میں بھی اور نماز کے حالت میں جب نہ ہوں، یعنی جب نماز نہیں پڑھ رہے ہوں، اپنے دنیاوی کام میں بزی ہوں، اس وقت بھی ہمارے دل میں یہ خیال رہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اب بھی عبادت کی حالت میں ہیں۔ اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم ہر وقت اپنی رب کی معرفت میں ڈوبے ہوں گے، ہر وقت ہمارا دل ہمیں یہ احساس دلا رہا ہوگا کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ایک دن ہمیں اپنے رب کے آگے کھڑے ہونا ہے۔ جب ہم اس کیفیت میں رہیں گے تو جب ہم نماز میں کھڑے ہوں گے تو ضرور ہماری نماز کی حالت بدل جائے گی، کیفیت بدل جائے گی، وہ خشوع خضوع اپنے آپ آ جائے گا۔ اور کیا صرف کسی ہر چیز کو اگر چھوڑ کے بس اتنی سی بات کہیں، میرا دل یہ چاہتا ہے کیا ہم اپنے رب کی عبادت صرف اس لیے نہیں کی کیونکہ وہ میرا رب ہے، نہ کوئی غرض ہو، نہ کوئی حاجت ہو، بے لوث محبت کہ وہ میرا رب ہے۔ کیا ہم کبھی ایسے نماز پڑھ لیں کہ وہ میرا رب ہے، ہمیں اس کی عبادت کرنی ہے؟ اس کیفیت میں دوڑ جائیے، پھر دیکھیں نماز میں کیسا خشوع اور خضوع آتا ہے۔ وہ آپ کی 2 اور 4 رکعت نماز آپ کو کتنا سکون پہنچائے گی کہ آپ اپنی زندگی کی ساری پریشانیوں کو بھول جائیں گے۔ اور یہ سوچ لیجئے کہ وہ صلاح کس نے دی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ کس کو دی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔ اور کہاں دی ہے؟ سارا حکم اللہ تعالیٰ نے دنیا پہ جتنا ہم کو حکم ملا ہے کام کرنے کا وہ سب دنیا میں، اور نماز کہاں بلا کے دی؟ عالم بالا پہ، اپنے قریب، اور اپنے محبوب کو دیا ہے، اور ایک تحفہ دیا ہے۔ کس کے لیے تحفہ دیا ہے؟ ہم لوگوں کے لیے۔ اور تحفے کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اور جب کہ وہ تحفہ کسی عزیز کا ہو اس کو دل سے لگا کے رکھتے ہیں۔ کوئی امی کی پرانا کپڑا ہوگا، ہاں، اگر ان کا انتقال ہو گیا تو ہم اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ شوہر کی پہلی رات کی نشانی ہوگی تو وہ ہمیشہ ہمیں عزیز رہتی ہے،
ہاں کبھی کسی فرینڈ نے کوئی پھول دیا ہو, کوئی کارڈ دیا ہو, تو ہم اس کو بڑے اس سے بہت سنبھال کے رکھتے ہیں اور بہت محبت کرتے ہیں اس سے. اور تحفہ کا کام کیا ہوتا ہے, وہ بار بار تحفے دینے والے کی یاد دلاتا ہے. تو کیا ہماری نماز, ہاں وہ جو تحفہ کس نے دیا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے, کیا ہماری صلاح میں ہم کبھی صلاح کی وجہ سے اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں؟ ہاں یہ وہ تحفہ ہے, اس کو ہم نے کیسے رکھ دیا, ہمیں احساس بھی نہیں, پڑھا یا نہیں پڑھا اور کیسے پڑھا کچھ احساس نہیں. تو اب میں اپنی گفتگو سے اس بات پہ ختم کروں گی, جیسے کہ سسٹر طیبہ نے فرمایا کہ سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقام الصلاۃ للذکر, یعنی میں اللہ ہوں, میرے لیے عبادت کرو, میں ہی صرف عبادت کے لائق ہوں, اور میرا ذکر کرو نماز کے ذریعے. کیا اس آیت کو سن کے ہم یہ نہیں کہیں گے ان صلاتی و نسکی محیایا و مماتی وللہ رب العالمین, کہ بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرہ سسٹر شازیہ امرین. وما لی لا اعبد الذی فطرنی, میں اس رب کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. یقیناً سسٹر شازیہ امرین کی گفتگو سے ہم سب نے اپنا اپنا جائزہ لیا ہوگا, اور ہم اپنے رب سے ڈائریکٹ کنیکشن بنانے کی کوشش کریں. ہمارا رب خالق کائنات جو کہ ہم سے محبت کرتا ہے, تو ہم بھی اس سے محبت کے جب دعوے کرتے ہیں تو ہم اپنی نمازوں کو اس طرح سے ادا کریں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. جب دنیا کی ہر شے اللہ کے آگے سجدہ کر رہی ہے تو ہم کیوں اپنے آپ کو اپنے رب سے دور رکھیں, جو کہ ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے, ہر غم سے نجات دینے والا ہے, ہماری ضروریات کو پورا کرنے والا ہے. ہم اپنی نمازوں کو درست کریں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں. ہم اپنے اندر فکر خود ہی پیدا کریں, کیونکہ کسی نے کیا خوب کہا ہے, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. یہیں سے میں آپ سے رخصت لینا چاہتی ہوں. جزاکم اللہ خیرہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.